بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جب سے میں کالج پڑھتی تھی تو میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، کچھ اندرونی مسائل ہونے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے لیڈی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ میرے اندر پانی کی تھیلیاں بن رہی ہیں، اگر میں نے وقت پر علاج نہ کروایا تو میں ماں نہیں بن سکوں گی، اس لیے مجھے چاہیے کہ میں شادی سے پہلے اپنا علاج کروا لوں۔ جب یہ بات میں نے اپنی امی کو بتائی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ اس شادی سے پہلے کوئی علاج معالجہ نہیں کروانا، اگر خاندان میں سے کسی نے ہمیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتے دیکھ لیا تو سب غلط باتیں بنائیں گے اور کردار پر انگلیاں بھی اٹھائیں گے، اس لیے میری امی نے میرا کوئی علاج نہیں کروایا بلکہ میری شادی کروا دی۔ شادی کے بعد میں ڈر رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو میرے سسرال والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں ماں ہی نہیں بن سکتی، کیونکہ میں نے اپنی بیماری کا علاج نہیں کروایا تھا اور وہ اب بڑھ گئی تھی۔ سسرال میں میری ایک جٹھانی تھی جس کی شادی کو بہت سال ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک اولاد سے محروم تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بھی اولاد نہ ہو اور یہ لوگ مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ میری جٹھانی اپنے میکے سے لوٹ کر آئی تو اسے رات میرے جیٹھ نے میری جٹھانی کو بہت مارا۔ وہ اونچا اونچا چلا رہا تھا کہ تم اب ناپاک ہو، حرام ہو، تم نے حرام رستہ چنا ہے۔ میرے شوہر اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے جیٹھ کو قابو کیا اور جٹھانی کو بچایا۔ میرے جیٹھ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میرا شوہر بڑی مشکل سے اسے باہر لے کر گیا تھا تاکہ اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو، ورنہ اسے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ میری جٹھانی کو طلاق دے دیتا۔ میری جٹھانی کی حالت بہت بری تھی۔ میں جلدی سے اپنی ساس کو بلا لائی۔ میری ساس نے میری جٹھانی سے وجہ پوچھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کون سی بات اتنی بڑھ گئی کہ میرا جیٹھ نے جٹھانی کو مارنا شروع کر دیا۔ میری جٹھانی نے بتایا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ میکے جا رہی ہے، لیکن وہ بچے کے لیے علاج کروانے گئی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ہمارے گھر کی عورتیں گھر سے باہر قدم بھی نہیں لے جاتی، پھر تم نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ اگر گئی تھی تو پھر اپنے شوہر کو کیوں بتایا؟ یا پھر تم مجھے ہی اپنے اعتماد میں لے لیتی تاکہ ہم بات کو سنبھال سکتے۔ میری جٹھانی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا بلکہ ان کے دوست کی بیوی وہاں موجود تھی، اس کے ذریعے میرے شوہر کو پتہ چلا ہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ میری جٹھانی ہمیں اصل بات نہیں بتا رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ مجھے ہی ساتھ لے جاتی، اب ہم اسے سمجھا لیں گے، تو اس کے سامنے کچھ نہ بولنا۔ جب مرد کو غصہ آتا ہے تو عورت کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ عورت غصے میں زیادہ سے زیادہ گھر کی کوئی چیز توڑ سکتی ہے، لیکن مرد تو رشتہ توڑ دیتا ہے، اسی لیے تم چپ چاپ بیٹھی رہنا، ہم خود ہی سمجھا لیں گے۔ میری ساس نے میری نند کو اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ غیر شادی شدہ تھی اور مجھے کہا کہ تھوڑی دیر جٹھانی کے پاس ہی بیٹھ جاؤ۔ جب تک میری ساس میرے جیٹھ کو سمجھانے کے لیے چلی گئی، ان کی صلح صفائی کروائی اور دونوں کو کمرے میں چھوڑ کے ہم لوگ اپنے اپنے کمرے میں آ کر سو گئے۔ میرے شوہر کا بھی کہنا تھا کہ بھابی نے اچھا نہیں کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی جٹھانی سے کیا بات کرتی، میں بس ان کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اتنا کہا کہ پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تمہارا بھی تانا دیا گیا ہے کہ تمہارے ہاں پہلے ہی سال میں اولاد ہو جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں تمہاری اولاد ہو جائے تاکہ اس گھر میں ایک بچہ آ جائے تو میری ساس کو بھی سکون آ جائے، لیکن اپنا علاج کروانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور میں اپنا علاج کروانے گئی تھی۔ علاج کے طریقے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی بھی ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے مسئلے کا حل ایک گولی دینے سے، ایک انجیکشن لگا دینے سے تو نہیں ہونے والا۔ 5 سال ہو گئے ہماری شادی کو اور اولاد نہیں ہے۔ میرے دل میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ نہ ہو۔ میری ساس نے بڑے غرور سے کہا ہے کہ میں 1 سال میں بچہ پیدا کروں گی، اور جہاں غرور کر دیا جاتا ہے وہاں تو سب کچھ ویسے ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ غرور میرا نہیں تھا، مجھے اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی، پر یہی ہو رہا تھا۔ شادی کے مہینے پر مہینہ گزرتا جا رہا تھا اور میرے ہاں ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ میرے خاندان میں جتنی بھی لڑکیوں کی شادی ہوئی تھی، شادی کی پہلی سالگرہ سے پہلے ان کی گود میں 1 یا 2 مہینے کا بیٹا یا بیٹی تھی۔ شادی کے پہلے سال میں ہی وہ ماں بن جاتی تھی، اور میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، میں دیکھنے میں بھی دبلی پتلی تھی، اپنی جٹھانی جیسی خوبصورت بھی نہیں تھی۔ میری جٹھانی کا رشتہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا، انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا، لیکن اس نے جس مسئلے کے لیے یہ علاج کروایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا رشتہ طلاق کی حد تک پہنچ گیا تھا، ابھی تک اس کے ہاں بھی تو خوشخبری نہیں تھی۔ لیکن ایک دن وہ اچانک چکرا کر گر گئی اور ہم اس کو فوری کمرے میں لے گئے۔
خیر سے اس ٹائم میری ساس کی ایک دوست آئی ہوئی تھی جو محلے میں عورتوں کے کیسز کیا کرتی تھی۔ اس نے فوراً میری جٹھانی کو چیک کیا اور اس نے کہا کہ اللہ کا کرم ہو گیا، تمہاری بڑی بہو تو امید سے ہے۔ یہ سن کر ہم سب حیران بھی بہت ہوئے اور خوش بھی۔ میری ساس تو فوراً جا کر میری جٹھانی کو گلے سے لگایا، اس کے سر پر نوٹ وار کے پھینکے اور کہا کہ لگتا ہے جو کام تم نے کروایا تھا یہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اب تمہارا شوہر تم پر غصہ کرے تو اسے کہنا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ شام کو یہ بات جب میرے جیٹھ کو بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی کیونکہ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور ایک مرد اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑنے میں کبھی بھی اتنی جلدی نہیں کرتا۔ اس دن شاید وہ زیادہ ہی غصہ ہو گیا تھا، لیکن اب اس کی طبیعت اور شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اس نے بھی فوراً مٹھائی منگوائی اور کہا کہ آج رات کا کھانا بھی میں ہی سب کے لیے باہر سے لے کر آؤں گا۔ ہم لوگ چھوٹی سی پارٹی کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وہ لوگ خوش تھے اور ہم سب بھی خوش تھے، لیکن میری شادی کو 7 مہینے ہو گئے تھے اور ابھی تک میرے ہاں کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ اگلے دن میری ساس نے کہا کہ جٹھانی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، پتہ چلے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ تم بھی ساتھ چلو، تم بھی اپنا چیک اپ کروا لینا، تمہاری شادی کو بھی تقریباً 1 سال ہونے والا ہے۔ میں جا سکتی تھی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی ساتھ جاتی ہوں، لیکن اگر جیٹھ کو پتہ چل گیا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو وہ غصہ کریں گے۔ میری ساس نے کہا کہ میں نے اسے سمجھا لیا ہے، اب وہ عورتوں کے نازک معاملات میں نہیں بولے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بھی جا رہی ہوں، اس کو اولاد کی جلدی تھی لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو پہلے جٹھانی کا چیک اپ کیا، اس نے کہا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بچہ تقریباً 1 مہینے کا ہے، اب آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد میری باری آئی، میری ساس ساتھ نہیں آئی تھی۔ میں نے جٹھانی کو کہا کہ کوئی بھی بات ہوئی تو اس کو نہ بتاؤں۔ اس نے کہا کہ میں 5 سال سے اس خاندان کو بھگت رہی ہوں، تم فکر مت کرو، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر نے اچھی خبر نہیں سنائی۔ اس نے کہا کہ آپ کا ایک مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو آج کل اکثر لڑکیوں کو ہے اور اس کی وجہ سے ان کے ہاں 8 سال تک اولاد نہیں ہوتی۔ پہلے اس مسئلے کا حل کروانا ہوگا، علاج کروانا ہوگا جو کہ آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد اولاد کے بارے میں سوچیں، جب تک آپ کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے تب تک آپ کی اولاد نہیں ہونے والی۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بچے دانے میں پانی کی تھیلی بن گئی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہوگی تو میری اولاد بالکل بھی نہیں ہوگی۔ میری جٹھانی نے کہا کہ مجھے بھی یہی مسئلہ بتایا گیا تھا، 5 سال تک میں نے چوری علاج بھی کروایا لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر جب میں نے وہ والا علاج کروایا تو دیکھو اب تمہارے سامنے میں 4-5 مہینے بعد ہی ماں بن گئی ہوں۔ میں نے اپنی جٹھانی سے پہلے پوچھا نہیں تھا، تفصیل سے تو بالکل بھی نہیں پوچھا تھا۔ میری ساس نے بات کی تھی، میں اور میری نند تو باہر کھڑے تھے۔ میں خود بھی ذرا اس وقت اس دور سے دور رہتی تھی کیونکہ میری نئی شادی ہوئی تھی، لیکن اب میں اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر عورتوں کی بچہ دانی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا؟ تبھی اس کا شوہر کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنے جسم میں حرام چیز ڈالی ہے، اور میں نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی کیونکہ وہ اسے بار بار بے وفا بھی کہہ رہا تھا، اسی لیے بات کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ تو اس کا کہنا تھا کہ میں بھی یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے مجبوری میں یہ سب کچھ کیا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بتایا نہیں تھا، اسی لیے وہ غصہ ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو پھر تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو بتائے بغیر ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ بھی تو آپ کے شوہر کا ہی بھائی ہے۔ جیسے آپ نے دن کا آپ کا شوہر آپ پر چلا رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ کو طلاق دینے تک پہنچ گیا تھا، میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، سب تمہارے سامنے ہے۔ اگر بات بھی تم یہ سب نہیں کرنا چاہتی تو اس میں تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاں تو خوشخبری آ گئی ہے۔ میں نے اپنی جٹھانی کو یہ کہا تھا کہ وہ یہ بات میری ساس کو نہ بتائے کہ ڈاکٹر نے جو بھی کہا اس کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہ کرے، لیکن نہ جانے اب اسے اپنے اوپر کیا غرور آ گیا تھا، یا وہ ابھی بھی اسی بات کا غصہ کر کے بیٹھی تھی کہ میری ساس نے اسے تانا دیا تھا اور وہ کون سی میری بہن تھی، اس کے ساتھ تو میرا نفرت کا ہی رشتہ تھا۔
اسی لیے اس نے میری ساس کو سارا کچھ بتا دیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی جب تک میں اپنا علاج نہیں کرواؤں گی۔ میری ساس سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو کسی کی بددعا لگ گئی ہے۔ میری تو پہلی بہو آئی تو وہ بھی ایسی تھی۔ اس پر اللہ کا کرم ہوا، اب یہ نئی بات نکل آئی ہے۔ اب یہ 4-5 سال کہیں نہیں گئے۔ کیا اس کی بھی اس کے بعد اولاد ہوگی؟ میں تو اپنے دونوں بچوں کی اولاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس بات سے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی بتا دیا، کیونکہ ویسے بھی گھر میں سب کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے بھی غصہ کیا اور مجھ سے جھگڑا کر کے چلا گیا۔ اسے کہا کہ اگر تمہیں پہلے سے پتہ تھا تمہیں اپنا علاج کروانا چاہیے تھا، ابھی تک ہمارا علاج ہو جاتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں تمہاری غلطی ہے، لیکن اگر پہلے سے انسان کو پتہ ہو تو اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ تمہیں تو مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ نے تم پر دباؤ ڈالا ہوگا، لیکن شادی کے بعد تو بتا سکتی تھی نہ۔ اب میری ماں کی باتیں پھر سننا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنی ماں کے منہ پر ہاتھ تو نہیں رکھ سکتا۔ بھابھی نے بھی بہت باتیں سنائی ہیں۔ میں نے پھر اپنے شوہر کو بھابھی والے علاج کا بتا دیا اور کہا کہ بھابھی نے جو علاج ابھی کروایا تھا، اور اگر میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میرے شوہر نے کہا کہ سوچنا بھی نہ اس بارے میں، تم نے بھائی کو نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس نے یہ بات برداشت کی تھی، پتہ نہیں وہ بھی یہ کہاں سے کروا کے آئی ہے اپنے ساتھ، ہمیں کیا پتہ وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے۔ 5 سال تک اس کا بچہ نہیں ہوا، بھائی نے کوئی دائی کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، اور وہاں پر یہ اکیلی چلی گئی اور عجیب و غریب قسم کے کام کروا کے آ گئی، اور اب اس کا بچہ ہونے والا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ ہے، خاندان والے بھی باتیں کر رہے ہیں اور امی کو بھی ابھی تک یقین نہیں ہے۔ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اس بات پر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ ابھی بھی اس پر شک کر رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ اس طرح کا کچھ ہو اور پھر تمہارے اوپر بھی لوگ شک کریں، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ تمہیں اس کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے تھا۔ امی کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ کل میرے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس چلو، ہم علاج شروع کروائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بات کا شکر تھا کہ میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا، یا کم از کم اس نے یہ تو کہا کہ ہم علاج کروائیں گے۔ باتیں اس نے بھی مجھے بہت ستائی تھی، لیکن ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ یہ ساس کو نہ جانے میری کیا ہو گیا تھا، وہ ہر ٹائم میری جٹھانی کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، اس کو گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی تھی۔ مجھے کہتی کہ تم ہی گھر کے سارے کام کیا کرو، ایسے بھی 5-4 سال تک تمہارے ساتھ یہی ہونے والا ہے جو شبانہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے تو اپنا مشکل وقت گزار لیا، میری باتیں سنیں گی، آگے سے کبھی جواب نہیں دیتی تھی۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن جب تمہارا یہ کام چل رہا ہے، تم گھروں کے کام کرو۔ کہتے ہیں عورت کے ہاتھ پاؤں چلتے رہے تو وہ ٹھیک رہتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف بہانہ تھا۔ میری جٹھانی اس بات پر بھی خوش نہیں تھی، بلکہ پورا دن ملکہ کی طرح بستر پر بیٹھی رہتی تھی اور میں گھر کے کام کرتی تھی۔ محلے سے کوئی عورت آتی تو بھی میری ساس سب سے پہلے یہی بات بتاتی کہ میری چھوٹی بہو بچے پیدا نہیں کر سکی، یہ تو بانجھ ہے، جبکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر میرا علاج ہوتا تو میں ٹھیک ہو جاتی۔ رشتہ کا دار و مدار یہ بھی کہتی ہے کہ لاکھوں روپے کا علاج کروا رہے ہیں، پہلی بہو کا بھی کروایا تھا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب وہ اس معاملے میں نہیں بولتی تھی، وہ اپنے اچھے ٹائم کو انجوائے کر رہی تھی اور میرا برا شروع ہو گیا تھا۔ میری ساس مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی، مجھے تانے دیتی تھی، محلے اور رشتہ داروں کے سامنے مجھے 5 مشہور کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ میرے شوہر کے کان بھرتی تھی۔ ایک دن تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے بھی سن لیا کہ اس کو خرچہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کون سے تمہیں اولاد پیدا کر کے دی ہے، جو گھر میں بنتا ہے وہ ہی کھا لیتی ہے۔ بجلی کی بل کرایہ تو اس نے دینے نہیں، الگ سے پیسے دینے کی بھلا کیا ضرورت ہے، جب اولاد پیدا کرے گی تب دے دینا اس کو پیسے۔ میرا شوہر اچھا تھا، اس نے میرا خرچ بند نہیں کیا، چوری چوری دے دیتا تھا۔ میری تو اب اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ میری جٹھانی میرے سامنے میری بن جاتی تھی اور میری ساس کے سامنے ان کا
ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتی تھی۔ وہ بھی عجیب عجیب عورت تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، پھر بھی وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، اسے اس قدر حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وقت گزرنے لگا اور میری جیٹھانی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اس بات پر بھی بہت خوش تھی کیونکہ 5 سال بعد اسے اولاد ملی تھی۔ میری ساس بھی بہت خوش تھی اور انہوں نے چپکے سے اس کا DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا۔ یہ بات میری جیٹھانی کو پتہ نہیں تھی، لیکن یہ بیٹی ان کی اپنی بیٹی تھی، اس لیے ان کو اپنا شک، اپنا دور بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ اور کبھی گھر میں سب نے، بچی نے، نخرے نے اٹھایا میچ شروع کر دیے۔ مجھے بچی سے زیادہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میری حالت تو وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ میری جیٹھانی کا کہنا تھا کہ 5-6 مہینے بعد میں پھر سے اولاد پیدا کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کہیں دوبارہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے۔ ابھی بھی میں کہتی ہوں وہیں چلیں، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا، اور جس کام پر شوہر نے منع کیا تھا وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد الگ تھی۔ اس کا شوہر تو اسے محبت کی شادی کر کے لایا تھا، اور اس کو تو میرے شوہر نے سمجھا لیا تھا۔ اگر میرا شوہر اس طرح سے غصہ ہو کر جاتا تو اس کو کون سمجھاتا؟ کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھا، کیونکہ میرے جیٹھ میں اتنی عقل نہیں تھی۔ میں اپنے رشتہ داروں کو خطرے میں ڈال دیتی، اپنے شوہر کو کیوں موقع دیتی ہیں کہ وہ مجھے کوئی لائف بات کر سکتا؟ اسی لیے میں اس طرح معاملے پر خاموش تھی، اور اس دن گزرتے جا رہے تھے۔ 1 مہینہ کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا کچھ ہوا کہ میں واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ میرا شوہر اور ساس گھر میں نہیں تھی، میری جیٹھانی اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، اور دونوں بھائی رہتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تو مجھے بھی نہیں بتایا۔ اب ویسے مجھے اس کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں تھا، جو بھی بولتی تھی وہ جھوٹ ہی بولتی تھی۔ میرے سامنے تو یہ چاپلوسی کی بارات لگ جاتی تھی۔ اصل میں اس کو کہانی اور کوئی بات ہوتی تھی۔ وہ لوگ کہاں گئے تھے یہ پتہ لگانے کے لیے مجھے اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنے شوہر کو کال کی کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا اور وہ یہ دن میرے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہے، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا، میرا نمبر چاہ رہا تھا، لیکن وہ بار بار میرا نمبر کاٹ رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مصرف ہے تو ایک میسیج تو کر ہی سکتے تھے۔ میں نے اس کو میسیج بھی کیے اور نمبر پر کال بھی کی، یہاں تک کہ میں غصہ ہو گئی اور بار بار کال کرنے کی کسی بھی طرح میرے بس سے بات کریں۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اس نے اپنا فون ہی بند کر دیا۔ میں حیران رہ گئی، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ کہاں گیا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بڑی پریشانی ہوئی اور میرے دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ پھر میں نے رات کو اپنی ساس کو بات کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ شبانہ میر باپ کی بیٹی تھی، اتنا کچھ لے کر آئی تھی، اور شکل و صورت کی بھی ایسے حسین کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، مگر تمہاری بیوی تو اپنے ساتھ 2-2.5 لاکھ کے سامان کے علاوہ اور بھی کچھ لے کر نہیں آئیں، اور شکل میں بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ یہ جو لڑکا تمہاری بہن کے لیے گئے تھے، اس کی طلاق یافتہ بہن مجھے تو بڑی پیاری لگی ہے۔ تمہاری بات چلاتی ہوں، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی سوچ کر کہ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی تھی اور اسے بھڑکاتی رہتی تھی، وہ مجھے چھوڑ دے اور کسی دوسری شادی کر لے۔ اور یہ دونوں میری نند کے لیے لڑکا دیکھنے گئے تھے، وہاں میرے شوہر کے لیے بھی لڑکی پسند کر لی۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، لیکن اپنی جیٹھانی کو بتا دی، کیونکہ مجھے اس سے پتہ چلتا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے اسی جگہ جانا ہے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری بھول گئی ہے، قمیض ٹھک دوں؟ اس نے جب یہ بات سنی تو میں نے اسے کہا کہ تمہیں تمہاری بیٹی کی قسم ہے، اب کسی کو یہ مت بتا دینا کہ میں وہاں گئی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی، تم نے مجھے میری اولاد کی قسم دے دی ہے۔ اس نے مجھے پتہ بتا دیا، اور اگلے دن میں امی کے گھر
جانے کا بہانہ کر کے اس کی طرف چلی گئی۔ وہاں گئی تو حیران ہوئی، کافی عجیب سی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کسی پیر صاحب کا آستانہ ہے، لیکن وہاں کوئی پیر نہیں تھا۔ اندر گئی تو ایک موٹی عورت بیٹھی تھی، جیسے ہسپتال میں دادی بیٹھی ہوتی ہیں۔ میں نے اسے بتایا، اس نے کہا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، سب کچھ پوچھ کر ایک پرچی پر لکھ لیا اور اس کے بعد وہ پرچی اندر بھیج دی۔ اس نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر میں آپ کو بلا لیں گے۔ آپ اکیلی آئی ہیں، گھر والوں سے پوچھ کر آئی ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو پتہ ہے ایسی باتوں کے لیے گھر والے نہیں مانتے، میں پوچھے بغیر ہی آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں زیادہ تر لوگ اسی طرح آتے تھے۔ میں نے اپنی جیٹھانی کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ عورت بھی ہمیں یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کام کے پیسے لگتے ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے مجبوری میں ان کو اپنے سونے کی انگوٹھی دے دی۔ سوچا کہ گھر والوں کو کہہ دوں گی کہ کہیں کھو گئی ہیں۔ اب ایک چیز گم ہو گئی تو اس کا کہاں سے واپس لاؤں؟ 2-4 باتیں ہی سنائیں گی تو سن لوں گی وہ مجھے اندر سے، اور یہ کام نہایت ہی رازداری سے چوروں کی طرح کر رہے تھے۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ مجھے میری جیٹھانی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس طرح کا ماحول ہے۔ اس عورت نے کہا کہ بہت درد ہوگا لیکن برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ ڈر گئی، اور سامان، اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی کرتے، وہاں پر پولیس نے چھاپا مار دیا۔ مجھے بھی وہاں سے بھاگنا پڑا اور اس عورت نے مجھے پچھلے دروازے سے نکال دیا۔ یہ لوگ یہاں پر اس طرح کا کام کر رہے تھے جو کسی بھی معاشرے کے اصول اور شریعت کے بھی سخت خلاف تھا، اس لیے کسی نہ کسی شکایت لگا دی تھی۔ میرا کام نہ ہو سکا، میری سونے کی انگوٹھی بھی چلے گئی، لیکن میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے جھوٹ بول دیا کہ میں گئی تھی کیونکہ میرے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ سے بھی میں نے یہ بات نکال دی اور بس اللہ کا دعا کرنے لگی، وہی مجھ پر کرم کرے گا۔ یہ کام ناجائز تھا اور صحیح کام تو شاید تھا نہیں، شاید اس لیے اللہ نے مجھ سے یہ کام کروایا اور مجھے وہاں سے نکلوا دیا۔ میں اللہ سے ہی دعا مانگتی ہوں۔ اور خیر سے 3 مہینے کے بعد میرے ہاں خوشخبری آ گئی۔ میرے ساس کا رویہ اچانک بدل گیا۔ جس لڑکی سے وہ میرے شوہر کا رشتہ گفٹ کرنے کا سوچ رہے تھے، اس شوہر سے یہ سن کر انکار کر دیا کہ میرے لیے 1 نہیں 3 بچے پیدا ہو رہے تھے۔ اس بات پر بھی حیران تھی، اور جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلا کہ ان تینوں میں سے 2 بیٹے اور وہ بھی زیادہ خوش ہو گئے۔ اب اس گھر میں میری عزت تھی اور آج میں 3 بچوں کی ماں ہوں۔ میرے بچے بھی خیریت سے ہیں اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس بات کی افسوس ہوتا ہے کہ اگر کمی عورتوں میں ہو تو مرد، اس کے گھر والوں اور فورس اس کی دوسری شادی کا سوچنے لگتے ہیں، لیکن اگر یہی کمی مرد میں ہو تو عورت طلاق لے کے دوسری شادی کا سوچے تو یہی معاشرہ اس پر تھو کرتا ہے۔ عورت کو ہمیشہ صبر اور مرد کو ہر حال میں ساتھ نبھانے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے، لیکن مرد کو یہ سب کچھ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ جیٹھانی نے بہت برا وقت دیکھا، لیکن جب وہ صاحب اولاد ہو گئی تو اپنا وقت بھول گئی۔ اگر وہ چاہتی تو مجھے برا وقت دیکھنے سے بچا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ میرے شوہر بھی فٹافٹ دوسری شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بھی ہماری شادی کا مان نہیں رکھا۔ اب میں ماشاءاللہ سے 3 بچوں کی ماں ہوں۔ میری جیٹھانی کی 12 اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اسے سمجھایا ہے کہ وہ اللہ رحمان سے معافی مانگے، جو حرام کام اس نے کروایا اس کا کفارہ ادا کر دے تاکہ اللہ اس پر اپنا کرم کرے، جیسے اس نے مجھے حرام کام سے بچا کر مجھ پر کرم کیا۔